الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ حسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات جزاکم اللہ خیر جزا۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات چھوڑ کے تشریف لائے، خاص طور پہ شاہ صاحب ہیں، بھائی ہیں ہمارے۔ آج اردو میں ہی گفتگو رہے گی، یہ دونوں اردو؟ جزاک اللہ۔ اور آج ظاہر ہے جس شخصیت پر ہماری مختصر سی یہ نشست ہے وہ شخصیت بہت بڑی ہے، یعنی اس کے متعلق ایک جملہ کہا جائے یا ایک پیراگراف کہا جائے، اس جملے میں جو فضیلت ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ وہ اس جملے کو بہت بلند کر دے گی۔ یہ شخصیت امام جعفر صادق، اللہم صلی علی وآل۔ دیکھیے جس شخصیت کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے ان کا نام جعفر ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے، صلی علی محمد وآل۔ یعنی نام ہے جعفر اور لقب ہے صادق، تو لاجیکلی چیزوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں اور ایک خاص مقام پہ جا کے ہم مصائب سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ فرسٹ تھنگز فرسٹ، جعفر کا کیا مطلب ہے؟ جعفر جنت کی ایک نہر ہے، ایک ایسی نہر کے جو مسلسل رواں دواں ہے اور جس سے اہل جنت فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اہل جنت جنت میں موجود اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے اس نہر کا فیض عام ہے، فیضان عام ہے۔ اسی طرح جس طرح اہل جنت اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کا علم اس مقام پہ تھا کہ کوئی تخصیص نہیں تھی کہ شیعہ ہوگا، سنی ہوگا، غیر مسلم ہوگا، مسلم ہوگا، سب امام جعفر صادق کی یونیورسٹی میں آ کے ان سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے تھے جیسے اہل جنت جنت کی اس نہر سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اس وجہ سے امام جعفر صادق کا پہلا نام یعنی جعفر مستعار ہوا اس نہر سے۔ دوسری چیز جو ان کا لقب ہے صادق، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ صادق تو سبھی ہیں، صادق تو رسول خدا بھی ہیں، صادق تو امیر المومنین بھی ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ ان کو اور رسول خدا کو۔ تو یہ بات اگر ہم رسول خدا کے لیے سمجھ لیں کہ ان کو کیوں صادق کہا جاتا تھا تو خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے صادق ہونے کی کیا وجہ ہے۔ رسول خدا کو صادق اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے مشرکین کے مجمع میں، مشرکین کی قوم میں تاریخ نہیں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی لا الہ الا اللہ کا ادراک کروایا۔ تو جب سب جھوٹ بول رہے ہوں اور ایک کلمہ صرف اور صرف سچائی کا ہو تو اس کلمے کو کہنے والا اور متعارف کروانے والا صادق ہوا کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ رسول کی صداقت ہے۔ اور جب تمام لوگ مل کر جن میں غلات ہوں جو غلو کرنے لگیں اور مخلوق کو خالق سے بڑھا دیں، جن میں وہ عیسائی ہوں جو رسول کی نبوت کو پیچھے پھینکیں، جن میں وہ یہودی ہوں جو رسول کی عظمت کا انکار کریں، جن میں وہ مشرکین ہوں کہ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیں، تو وہاں پر تو صرف اللہ کی وحدانیت کا انکار تھا،
صرف اور صرف، اور رسول خدا کو صادق کہا گیا کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرایا۔ یہ کمال ہے امام جعفر صادق کا کہ ادھر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے مشرکین کے لیے بھی امام جعفر صادق کے مناظرے ان کے انکار کو اقرار میں تبدیل کرتے ہیں، اور رسول کی عظمت کا انکار کرنے والے یہودی اور عیسائیوں کہ انکار کو بھی در حقیقت رسول کی عظمت کے اقرار میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت کے معارف کو نہ سمجھ کر ان کا انکار کرنے والے اس کو بھی امام جعفر صادق رسول اکرم کے اہل بیت کی عظمت کے اقرار میں تبدیل۔ وہاں ایک انکار کو اقرار میں تبدیل کرنے والا صادق کہلایا، یہاں 3 انکاروں کو اقرار میں تبدیل کرنے والا امام جعفر صادق، یعنی رسول کے مشن کو ایمپلیفائی کیا، رسول نے اللہ کی عظمت کو بچایا، امام جعفر صادق نے اللہ کی عظمت کو بھی بچایا، رسول خدا کی عظمت کو بھی بچایا، امیر المومنین کی عظمت کو بھی بچایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس لیے ان کا لقب صادق ہوا کہ وہ مسلمانوں میں بھی صدق پھیلا رہے تھے، وہ نصرانی اور یہودیوں میں بھی صدق پھیلا رہے تھے، اور مشرکین میں بھی۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو شاکر دیسانی، ابو شاکر دیسانی یہ ملحد تھا، اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی روزمرہ کی دلیل دیں جس میں خدا نظر آ جائے، اور میں اس سے قبل جو ہے وہ مروان ابن عبد الملک اس کے علماء سے گفتگو کر کے آپ تک پہنچا، اور ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں، جو وہ دلیل دیتے ہیں میں اس کا توڑ دیتا ہوں۔ امام نے کہا کہ تو بہت روزمرہ کی دلیل سے گفتگو چاہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں روزمرہ کی دلیل سے، مجھے ادق فلسفہ نہیں چاہیے، مجھے ادق علم کلام نہیں چاہیے، مجھے منطق کی گہرائیاں اور پیچیدگیاں نہیں چاہیے، مجھے آپ کی قرآن پہ تو میں ویسے یقین نہیں رکھتا، توریت پہ میں یقین نہیں رکھتا۔ امام نے کہا تو کسی بھی چیز پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن وہ جو تیرے گھر میں مرغی ہے اس پر تو یقین رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں اس پر یقیناً یقین رکھتا ہوں، وہ تو میرے گھر کی مرغی ہے۔ کہا کیا روز دیکھتا ہے کہ وہ ایک انڈا دیتی ہے؟ کہا بالکل، یہ تو ظاہر ہے روزمرہ کا معاملہ ہے، بلکہ کہا وہ انڈا کھاتا بھی ہوگا؟ کہا ہاں کھایا۔ کہا کبھی اس انڈے میں سفیدی اور زردی کے علاوہ کوئی رنگ نظر آیا؟ کبھی کوئی ایسا دن کہ جب تجھے تیری مرغی کے دیے ہوئے انڈے میں سفیدی، وہ جو اوپر اس کے کیلشیم کا پارٹ ہوتا ہے بچوں کو، اور زردی جو پروٹین ہوتی، کیا اس کے یعنی پیلا رنگ اور سفید رنگ اس انڈے کے اندر کبھی اس کے علاوہ کوئی رنگ نظر آیا؟ کہا نہیں۔ کہا چل چھوڑ اس کو، کوئی پرندہ تجھے ایسا نظر آیا جس کے انڈے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی رنگ ہو؟ کہنے لگا نہیں، یقیناً پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں، ان کا رنگ وہی۔ کہا اس کا مطلب یا سفید یا پیلا۔ یہاں میں عرض کر رہا ہوں امام نے دیکھیے یہ دونوں کلر جو ہیں وہ لائٹ کلر کی فیملی کے ہیں، جب بھی ان سے کوئی کلر تخلیق ہوگا ان کے ملنے سے ہمیشہ لائٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈارک فیملی کا کلر نہ ہو، لائٹ فیملی کے 2 کلر ہو، پیلے ہیں سفید ہیں، ہمیشہ ان سے لائٹ کلر کی فیملی کا کوئی کلر کریٹ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے کہا کہ وہ سفید رنگ جو اس انڈے میں ہے، وہ پیلا رنگ جو اس انڈے کا حصہ ہے، جب تیری مرغی کے وہ انڈے بچوں میں چوزوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو کوئی کالا نکلتا ہے، کوئی ہرا نکلتا ہے، کوئی پیلا نکلتا ہے۔ یہ بتا ان 2 رنگوں کو مختلف رنگوں میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ وہ خاموش ہوا، کہنے لگے بس تیرا یہی خاموشی چاہیے تھی، جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے کہ اس نے تبدیل کیا وہی اللہ ہے۔ عظمت امام جعفر صادق بآواز بلند صلوات یہ تو اللہ کی عظمت روزمرہ کی زندگی، اجرکم اللہ۔ اچھا پھر مسلمان آیا، قدریہ، مسلمانوں کے 2 فرقے بن گئے جنہوں نے رسول کی سنت اور شریعت سے متصادم ہوئے۔ ان میں ایک قدریہ، ایک جبریہ۔ جبریہ یہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرواتا ہے،
یہ بادشاہوں نے ایجاد کیا تاکہ وہ جو ظلم کریں اس کے اوپر اللہ کی مرضی کی مہر لگوا دیں، اور قدریہ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ در حقیقت بس ایک دفعہ تخلیق کر کے اب اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، باقی انسان بالکل کلن خود مختار ہے. دنیا میں اس کو اللہ کی توفیق سے لے کے اور کسی چیز کی ضرورت ہی. تو قدریہ آ گیا. آنے کے بعد اس نے خلیفہ وقت کے سارے علماء کے ساتھ مناظرہ کیا، سب زیر ہوتے چلے گئے. امام کو بلایا گیا، امام باقر کو بلایا گیا. امام باقر جا نہیں سکتے تھے تو امام جعفر صادق کو. امام جعفر صادق پہنچے تو خلیفہ نے کہا تو بڑا بچہ ہے ابھی. تو امام نے کہا کہ میرے بچے ہونے کو نہ دیکھ، تو مناظرے کا معاملہ بتا. گفتگو بڑھائی نہیں، اس سے بات نہیں کی. ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ تھا، جو سامنے تھا وہ کچھ پڑھ کے آیا تھا، تو اس کو اتنی حیثیت نہیں دی بادشاہ کو. تو جو شخص تھا اس سے کہا کہ تو کیا تیرا کلیم ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ہوں مسلمان، میں قدریہ ہوں. قدریہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو افعال میرے ہیں وہ سب کے سب میرے ہیں، کوئی اللہ کبھی مداخلت نہیں کر سکتا میرے اس میں. یہ میرا مینڈیٹ ہے، جو بھی کروں گا وہ میری ذاتی حیثیت سے، میں اپنی کیپیسٹی اپنی کیپیبلٹی ہی سے کروں گا، اللہ کا کوئی معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے. کہا اچھا تو مسلمان تو ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں. تو قرآن بھی پڑھتا ہوگا؟ کہا ہاں قرآن بھی پڑھتا ہوں. کہا اچھا یہ بتا سورہ الحمد شروع کر. اس نے سورہ الحمد شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے کہا ٹھہر اس جگہ پر. ایاک نعبد کیا ہے اس کا مطلب؟ کہنے لگا ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. کہنے لگا یہاں تک تو مسلمان ہے اور تیرا کلیم بالکل ٹھیک ہے. اور کہا پھر دوسرا جملہ کہا، کہنے لگا کہ ایاک نستعین ہم اسی سے اور صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہا کہ جب وہ تیرے معاملات میں دخل ہی نہیں دیتا تو مدد کس سے طلب کرتا ہے؟ یعنی تو اللہ کے اپنے معاملات میں مداخلت کا قائل ہی نہیں ہے. سارا تو اختیار تیرے پاس ہے. تو یہ وہ کون سا مرحلہ آ گیا کہ تجھے اللہ کی مدد کی ضرورت پیش آئی اور اس کو تو نے صرف اور صرف اسی سے مؤخذ کیا. آپ میں گزرا. اس طرح مسلمانوں کو بھی اللہ سے متعارف کرنے کا صحرا ہے. اور پھر ایسے مسلمان کہ جو ابو حنیفہ جیسے ہوں، یعنی ابو حنیفہ کا تو آپ نے سنا ہی ہے نا، بہت سنا ہے آپ نے. جی صحیح فرمایا. اللہ اکبر. دیکھیے ابو حنیفہ افغانستان. جی ابو حنیفہ غیر عربی. اچھا ابو حنیفہ وہ ہیں کہ بخاری نے مروان جیسے منافق اور مرتد اور خارجین میں تقریباً تمام خارجین سے روایتیں لی ہیں، لیکن امام جعفر صادق سے کوئی روایت نہیں لی. ظلم ہے نا. اور یہ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جو 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، اگر وہ میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. دیکھیے اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ 2 سال آپ گزاریں تو اپنے زندہ رہنے کا، جب 2 سال ختم ہونے کے بعد اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو ہلاکت وہیں ہو جائے گی. یہ سمجھنے کو زندگی ایک آن گوئنگ فینومینا ہے. جب سانس امام جعفر صادق کے 2 سالوں سے لیتے ہوئے آپ کی ہلاکت زندگی میں تبدیل ہوئی تو جو ہی آپ نے امام جعفر صادق سے کنارہ کشی اختیار کی، اب آپ چلتے پھرتے مردہ ہیں. عامی گفتگو سمجھیں. تو یہی اور اسی ہلاک ہونے کو تو عمر فاروق نے بھی کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں، اور اس کی ریزن ہے امیر المومنین کی فضیلت ایک سن لیجئے، پھر بات تو امام جعفر صاحب کہ جب ایک مقام پہ حج کے مقام پر ایک شخص نے، اور سنیے آپ کی بات ہے، میں تو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ ہلاک ہونے کا تذکرہ کیا. یہاں پر ریزن یہ ہے کہ علم سے آپ کٹیں تو جہل میں جائیں. جہل کے لیے قرآن مجید نے ایک سوکھی ہوئی جب انسان
علم سے کٹ جاتا ہے تو قرآن مجید نے اس کو جو ہے وہ شامخہ کا لفظ استعمال کیا ہے، سوکھی ہوئی لکڑی، یعنی نہ جو گرو کر سکتی ہے. تو سوکھی ہوئی لکڑی کا صرف ایک مصرف ہوتا ہے کہ وہ آگ بھڑکانے کا کام دیتی ہے. ایسے لوگ جو امام جعفر صادق سے دور چلے گئے وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں گفتگو سمجھ، صرف قرآن نے کہا ہے ایسے لوگ کہ جو علم سے دور ہو گئے، ایمان سے دور ہو گئے، وہ شامخہ ہیں. تو امیر المومنین حج کے دن، حج کے ایام ہے، ایک شخص آیا عمر فاروق کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے امیر المومنین نے بڑا سخت تماچا مارا ہے. اچھا آپ یہ جانتے ہیں نا کہ حج میں مچھر کو بھی نہیں مارا جا سکتا، آدمی تو بہت دور کی بات ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں. امیر المومنین نے تماچا مارا اور تماچے کے نشان یہاں پر موجود تھے. اب عمر فاروق نے کہا کہ یقیناً تو نے کوئی ایسا کام کیا. اس نے کہا جی میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب عمر فاروق کی یہ ہمت تو نہیں ہے کہ کائنات کے امام کو خود اپنے پاس بلائیں، تو خود چل کے گئے، پہنچے. یا علی آپ نے اس کو تماچا مارا تو یقیناً صحیح مارا ہوگا. یہاں سے بات ہے، تاریخی کلمات ہیں. یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا، یقیناً آپ نے اس کو بتا دیجئے کہ وجہ کیا ہے. یعنی مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ میرا علم وہ نہیں ہے، اس مقام پہ نہیں، تو اس کو بتا دیجئے. تو کہا کہ یہ مسلمان کے جو حرم ہیں خیموں میں نظریں اندر سے ادھر سے دیکھ رہا ہے، ادھر سے دیکھ رہا ہے، ان کے حرم پہ نگاہیں ڈال رہا ہے، بری نگاہ ڈالتا ہے. تو تماچے کا مستحق تھا. وہ مڑا. اب عمر فاروق سے اس کی نگاہیں ملی. عمر فاروق نے اس کے نگاہوں کا سوال پڑھا کہ میں نے یہ کام تو کیا ہے مگر تماچا اتنی زور کا کیوں مارا. تو اور یہ کہ اب آپ گواہی کوئی منگوائیں. کوئی شخص جب آپ کو تماچا مار رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ آپ نے مسلمان کے حرم پر بری نگاہ کی تو دو گواہ ہونے چاہیے نا. تو سوال کیا ہے اس کی آنکھوں میں کہ کوئی گواہ بھی تو ہے کہ آپ نے یقین کر لیا امیر المومنین کی بات پر، کوئی گواہ ہونے چاہیے دو. اور دوسرے کہ یہ تماچا جو مارا ہے یہ کس وجہ سے. تو سمجھ گئے، اتنے چالاک ضرور تھے کہ امیر المومنین کے ساتھ رہتے رہتے ان کے افعال و اعمال کی تمام تر نزاکتیں اور حکمتیں سمجھتے تھے. آپ سمجھیں، فوراً مڑ کے کہا کہ جانتا ہے کہ تو کیا، میں جانتا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے، بس اس بات کو سمجھ لے کہ جس نے تجھے دیکھا ہے وہ اللہ کی آنکھ ہے اور جس نے تجھے تماچا مارا ہے وہ ید اللہ ہے. آپ سمجھ. تو یہ میں صرف یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب امام جعفر صادق سے ہٹنا ہے تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی اللہ کا جہاں پر علم ہے اس سے کنارہ کشی آپ اختیار کر رہے ہیں. بس اللہ کے علم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. تو یہ تو صورتحال. تو وہ آگئے ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ نے آ کے کہا کہ صاحبزادے میں امام باقر سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا وہ مصروف ہیں. تو کہا اچھا وہ اگر مصروف ہیں تو میں تم سے کچھ سوالات جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ آپ ضرور سوال جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. انہوں نے ایک دو سوال پوچھے، امام نے جواب دے دی. یہ تو کوئی ایسی تاثر والی بات نہیں. اور پھر امام نے کہا کہ اب میں کچھ جو ہے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. انہوں نے کہا بتا کہ یہ آنکھ جو ہے اس میں یہ چربی کیوں ہے، اور دوسری بات یہ بتا کہ یہ جو کان ہے اس کے اندر موم کیوں ہے. وہ خاموش. اور کہنے لگے اچھا یہ بتا کہ یہ جو ہونٹ ہیں یہ ایک دوسرے پر ٹھہرے کیوں ہیں اور نرم کیوں ہیں. اور پھر یہ بتا کہ ہرن کے 4 دانت آگے کی طرف کیوں ہیں. اس نے کہا یہ تو آپ نے مشکل باتیں پوچھی. تو امام نے فرمایا آنکھ میں چربی اس لیے رکھی کہ اگر
یہ چربی موجود نہ ہوتی اور انسان روتا تو گرمی کی وجہ سے چربی سے نکلنے والا آنسو اس کی آنکھ کا محافظ بن کے باہر آتا ہے. یعنی یہ اگر چربی نہ ہوتی تو کیا ہوتا کہ آپ کی آنکھیں رونے میں پھٹ جاتی. چربی فلیکسیبل ہوتی ہے. چربی فلیکسیبل ہونے کے بعد وہ آنسو نکال دیتی ہے جس سے وہ سٹریس ختم ہو جاتا ہے. کہا یہ کان اس لیے کہ تو سوتا ہے اور سونے میں تیرا کبھی ایک کان زمین کی طرف ہے کبھی دوسرا کان زمین کی طرف. کبھی تو کھیتوں میں جاتا ہے, کبھی تو کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ چھوٹے پرندے, حشرات اور یہ تمام چیزیں چل پھر رہے ہوتے. اللہ نے تیرے اندر موم اس لیے رکھی جو چھوٹے کیڑے ہیں, جو وائرسز ہیں, یہ تمام چھوٹے حشرات الارض جو ہیں یہ تیرے کان میں جانتے ہی یا تو اس موم کی وجہ سے واپس پلٹ آتے ہیں, اس کی خوشبو اور اس کی ماہیت کی وجہ سے, یا اس کا حصہ بن کے کچھ عرصے کے بعد تو اس کو باہر نکال دیتا ہے, ورنہ یہ چل کے یہاں سے دماغ پر چلے جاتا. ہونٹ ایک دوسرے پر نرم اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو یہ نیچے والا ہونٹ اتنا بھاری وزن کیسے اٹھاتا. اور کس قدر آسان ہے کہ جب نرم ہونٹوں کو تو بلند کرتا ہے تو کھانا کھانا آسان ہو جاتا ہے, اور فوراً جب تو بند کرتا ہے تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ پر گر کے تیری تمانیت, تیری طبیعت پہ گرانیت نہیں پیدا کرتا. ورنہ سوچئے دانت جو ہے اگر یہ بھاری ہو, اور پھر پوچھا کہ یہ جو دانت ہیں, دانت اس کے جو سامنے کے دانت ہیں یہ تیرے جو ہیں وہ تیز کیوں ہیں اور داڑھیں موٹی کیوں ہیں؟ امام ابو حنیفہ خاموش. کہا اس لیے کہ یہ جو نوکیلے دانت ہیں چار, یہ تیرے کھانے کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا ٹاسک یہ ہے کہ کھانے کا نوالا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم. دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ وہ کھانا جو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے اب چبا کے بالکل ذروں میں تقسیم کیا جائے. تو جو ہی تیرے دانت یہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا کام ختم کرتے ہیں, خود بخود کھانا تیری داڑھوں کی طرف چلا جاتا ہے, جہاں پہ داڑھیں ان کو دبا کے بہت چھوٹے چھوٹے ذروں میں کنورٹ کر دیتی ہیں, جس سے نہ تیرے معدے پہ بوجھ پڑتا ہے, نہ جگر پہ بوجھ پڑتا ہے, نہ گردے پہ بوجھ پڑتا ہے. پھر سوال کیا, میں صاحب کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں, یہ پھر سوال کیا وہ کون سا کلمہ ہے کہ جو آدھا کفر ہے اور آدھا ایمان ہے؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں. کہا وہ جو تو روز پڑھتا ہے لا الہ کا حصہ کفر ہے اور الا اللہ ایمان ہے. یہ وہ کفر ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور کہا وہ اب دیکھیے امام کا یہ آخری سوال, یہ بتا جو ہرن کے 4 دانت ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلے ہی مبہوت. اس نے کہا ہرن کے 4 دانتوں کو تو مجھے علم نہیں ہے. اس نے کہا ابو حنیفہ جا اور دوبارہ جا کے اپنے فتوے دینے کے عمل کے اوپر غور و فکر کر. کوئی ہرن دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے 4 دانت ہوں, ہر درخت کے آگے 2 دانت ہوتے ہیں. جس انسان کو عرب میں بسنے والے ایک ہرن کے دانتوں کے بارے میں علم نہ ہو, وہ کائنات کے اس دین کے بارے میں آپ کو فتوے دے رہا ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیا بات ہے. آپ میری گفتگو سمجھ, یہ اصل میں آخری جملہ جو امام نے رکھا وہ اس لیے رکھا. تو یہ صورتحال ہے. امام جعفر صادق اور امام باقر کی ٹوٹل احادیث آپ کاؤنٹ کر لیں, یعنی اکٹھی کر لیں, تو آپ کے ٹوٹل احادیث کا 75% ہے. اور خالی امام جعفر صادق کا ایک دو بلند آواز سے دور کریں. ایک دفعہ اور بلند آواز سے دور پڑھیے. تو گفتگو ہو رہی تھی کہ یعنی اگر خالی امام جعفر صادق کی احادیث کو کنسیڈر کیا جائے تو یہ آپ کے فقہی حدیث سے فقہی رولنگز جتنی بھی ہیں ان کا تقریباً 40%
سے زیادہ ہے. تو امام جعفر صادق کی کنٹریبیوشن آپ کے ٹوٹل فقہ آپ کی زندگی کا 80% ہے. کیوں؟ کیونکہ 20% عبادات ہوتی ہیں اور 80% معاملات ہوتے ہیں. معاملات کو فقہ ڈیل کرتا ہے، عبادات کو احکامات ڈیل کرتے ہیں. آمین گفتو صاحب. تو زندگی گزارنے کے لیے معاملات میں شائستگی چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو معاملات میں وہی معیار آپ کو فالو کرنا ہے جو رسول خدا نے مقرر کیا، امیر المومنین نے مقرر کیا. تو آج اگر مسلمان اپنے معاملات میں بدنام ہیں کہ امانت دار نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مدد نہیں کرتے ہیں، کنڈی لگا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ در حقیقت قرآن سے دوری نہیں ہے، امام جعفر صادق سے دوری ہے. کیونکہ آپ کا فقہ سارا جو ہے وہ رسول خدا کا ترویج و اشاعت جو ہوئی ہے وہ امام جعفر صادق اور امام باقر نے، بس اب چھوٹا تو نہیں ہے 70-75%. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ. ایک اہم چیز جو ہم نے دیکھی کہ امام جعفر صادق نے اپنے زمانے میں کسی بھی اٹھتی ہوئی تحریک کا ساتھ نہیں دیا. 3 بڑی تحریکیں اٹھی امام جعفر صادق، یعنی ابو مسلم الخراسانی کی ایک تحریک رہی، دوسری ابو سلمہ کی رہی اور زید بن علی کی رہی. اور یہ تینوں تحریکوں کا نہ امام حصہ بنے. یہ کیا وجہ رہی جبکہ ان کے لبوں پہ یہی تھا کہ ہم اسلام کے لیے اٹھیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی شاید کہیں عرض کیا تھا کہ امام کا ایجنڈا، پولیٹیکل ایجنڈا 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلی کوشش کیا ہے اس کی؟ پہلی کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو چیلنج کرے، اس کی امامت کو چیلنج کرے، تو وہ اپنی حکومت پہ بھی اگر ہو اور اس کو چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ کر لوگوں کی اصلاح کا کام کرے گا. اچھا، یہ اصلاح کا کام کیوں کرے گا؟ اصلاح کا کام اس لیے کرے گا، ذرا غور سے سنیے گا، کہ قرآن مجید نے رسول خدا کی ایک ڈسکرپشن دی ہے، اور یہیں پہ بات ختم کر دی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے اٹھتی ہوئی تحریکوں کا، اور باقی اماموں نے بھی اٹھتی ہوئی تحریکوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا جبکہ وہ اسلام کے لیے. رسول خدا کے لیے قرآن مجید میں ایک سورہ جمعہ ہے، اس میں خدا نے رسول اللہ کی تعریف بیان کی اور ان کی جاب ڈسکرپشن بیان کی ہے. یہ آخری چیز، اس کے بعد ہم ختم کریں. جاب ڈسکرپشن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلی جاب ڈسکرپشن، آپ سب لوگ کارپوریٹ ورڈ میں ہیں اور سب لوگ الحمدللہ پڑھیں. جاب ڈسکرپشن میں پہلی ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے. رسول کیا کرے گا؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہی جاب ڈسکرپشن ریپیٹ ہوئی ہے اور سورہ آل عمران، سورہ جمعہ میں آیات کی تلاوت کرے گا. رسول کا پہلا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرے گا. دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرے گا. یہ نفس کا لفظ ہم نے یعنی اردو والوں نے گزارا، ورنہ اس کا مطلب ہے تزکیہ کرنا، پاکیزہ کرے گا، کسی کو پاکیزہ بنائے گا. لیکن نفس پاکیزہ ہو جائے تو انسان کی شخصیت، سافٹ کیپیبلٹیز بھی پاکیزہ ہوتی ہیں اور اس کا جسم بھی پاکیزہ ہوتا ہے اگر نفس پاکیزہ ہو. اس لیے اس کو لگایا جاتا ہے، میں آگے بیان بھی کروں گا. ٹھیک. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب یعنی یہاں پہ لفظ کتاب ہے، یہاں پہ قرآن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ کتاب میں ہر وہ چیز آتی ہے جو اللہ کے ارادے سے متصف ہو کے قلم کے حوالے ہوئی اور قلم نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا. ہر وہ چیز کتاب میں ہے. یعنی اگر صحیفے کا علم ہے تو وہ بھی ہے، توریت کا علم ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہ بھی ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ ابراہیم کے صحیفے ہیں، اس کا بھی جو کچھ لکھا ہے وہ کتاب. یعنی جو اللہ کے ارادے سے منتشر ہوا ہے، جو نکلا ہے، قلم نے اس کو سنبھالا ہے، لوح محفوظ پہ تحریر کر دیا ہے، وہ علم در حقیقت کتاب کہلاتا ہے. اس کا ایک حصہ قرآن ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے مسلمانوں میں عمومی طور پہ، کیونکہ وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا صحیح علم یا صحیح مکتوب، اس کا ایک حصہ قرآن آج تک صحیح موجود ہے، لہٰذا اس میں ہدایت ہے، باقی کسی میں ہدایت نہیں ہے. اتنی سی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا یعلمہم الکتابہ، مینڈیٹ رسول کا یہ ہے
کہ وہ تمام کتابوں میں جو علم ہے، جتنا علم ابھی تک اللہ نے جو نشر کیا ہے، اللہ کے پاس لامحدود علم ہے، لیکن لوح محفوظ پہ محدود علم ہے. یعنی آپ یہ گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ تو جو علم نشر کیا ہے وہ رسول کا مینڈیٹ ہے کہ اس کی سبب سے، اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرے. چوتھا مینڈیٹ، چوتھی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. یہ حکمت کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ اب دیکھیں 4 جاب ڈسکرپشن ہے کہ قرآن کی تلاوت، تزکیہ نفس کر دے، کتاب کی تعلیم دے. تو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے. حکمت ایسا نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے ایک سینیریو پیش کروں کہ یہ جو سامنے ٹرین جا رہی ہے، یہ سامنے آپ یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا میرے بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سب مل کے قرآن پڑھیں، اچانک ہم سب کی نگاہ جاتی ہے، ایک آواز دور سے آ رہی ہے، وہاں پہ ایک آدمی موجود ہے کہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹرین کی پٹری پہ اس کا پیر پھنس گیا ہے. اب گو کہ قرآن کی تعلیم یہاں دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم لی جا رہی ہے، لیکن اس وقت قرآن کی تعلیم دینا اور لینا حکمت کے خلاف ہے. حکمت یہ ہے کہ ہم سب قرآن کی تعلیم کو چھوڑیں اور جا کے اس انسان کی جان بچائیں. آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ وجوب وہاں پر ہے، استحباب یہاں پہ ہے، مگر اگر اس استحباب کو آپ نے نہ چھوڑا تو یہاں پہ گناہ سرزد ہو جائے گا، کیونکہ واجب کو چھوڑنا گناہ ہو جائے گا، چاہے آپ استحباب میں ہی کیوں نہ ہو. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ اگر کوئی مستحب واجب کی راہ میں آ جائے، لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کوئی مستحب کبھی اللہ کے قریب نہیں لے کے جائے گا اگر واجب کے درمیان میں آ جائے گا. انسان کی جان بچانا واجب، قرآن کا پڑھنا مستحب، قرآن کی تعلیم دینا مستحب ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حکمت یہاں پر بتاتی ہے کہ مینڈیٹ کا ذرا دیکھو کہ دونوں آئٹمز میں سے واجب کون سا ہے. واجب انسان کی جان بچانا ہے تو فوراً جا کے جان بچاؤ، ورنہ یہ قرآن کی تعلیم در حقیقت اللہ کے قریب نہیں لے کے جائے گی. اس لیے حکمت کو علیحدہ کر دیا گیا. کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ باقی کام گھر کے جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ کے قرآن ہی پڑھتے رہیں، تعلیم ہی دیتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر فلسطینی بلا رہے ہیں ہم قرآن ہی پڑھتے رہیں، قرآن کی تعلیم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے یہ 4 اب آپ کو کلیئر ہو گیا. تو یہ 4 ہیں حضور، 4 ہی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. تو اب جب دیکھ لیجئے صرف ایک بڑا کوئکلی کہ کیوں علی ابن ابی طالب سے لے کے امام جعفر صادق نے یہ کام کیا، کیوں پولیٹیکل موومنٹ نے، کیوں ٹیریٹری کیپچرائزیشن کی طرف نہیں گئے؟ کیونکہ رسول کے مینڈیٹ میں ملکوں کو پھیلانا، خطوں کو فتح کرنا ہے ہی نہیں. بھائی رسول کے مینڈیٹ میں ہے ہی نہیں یہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کی تلاوت کے حوالے سے گفتگو ہے تو صرف دیکھیے ایک بات ہے نا، چیف ایگزیکٹو اگر آپ ہیں، یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے سہیل بھائی، آپ سب پروفیشنل لوگ ہیں، تو یہ چیف ایگزیکٹو یہ اس کے کام ہے. چیف ایگزیکٹو جائے گا تو جو بھی آئے گا وہ یہ کاموں کو ضرور پرفارم کرے گا، اس کے لیے ضرور کوالیفائی کرے گا. میں کہتا ہوں اسلامک لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے حدیث اٹھا لیں، چاہے قرآن اٹھا لیں، چاہے اہل سنت کا اٹھا لیں، تشیع کا اٹھا لیں، کسی کا، سلفیوں کا اٹھا لیں، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں، اہل بیت ہی شریک ہے. مثال کے طور پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رسول نے صرف علی کے لیے کہا علی مع القرآن و قرآن مع علی، اور پھر یہاں رکے نہیں، کہا کہ قرآن کو اس طرف پھیر دی جس طرف علی جا رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے معنی و مفہوم اخذ کرنا سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن ہے. آپ کسی آیت کا مطلب اپنے عقیدے کی طرف کر لیں، مگر اگر علی اس طرف جا رہے ہیں تو عقیدے کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں، علی کی طرف جائیں. قرآن وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے، قرآن وہ ہے جو علی کا عمل بتا رہا ہے. آپ نہیں گزرے تو اس لیے امام جعفر صادق کی طرف جائیں گے.
یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہاں قرآن کی سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن آپ کا کام ہے, آپ دیکھیں تفسیر پڑھیں, لیکن اگر امام جعفر صادق کے عمل سے آپ کی انٹرپریٹیشن کا کنٹرڈکشن ہے, کنفرنٹیشن ہے, تو اپنے اس انٹرپریٹیشن کو, سبجیکٹیو اسیسمنٹ کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں. امام جعفر صادق کی صحیح احادیث کے لیے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل بیان کریں. دوسرا تزکیہ نفس ہے. کیا تزکیہ نفس؟ کہ پاکیزہ کرتا ہے. دیکھیے میرا ہاتھ یعنی اگر سخاوت کرتا ہے, جنراسٹی ہے اگر اس میں, تو یہ ہاتھ کا تو نہیں, جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ بھی تو سخی ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں شجاعت جو ہے وہ تو در حقیقت بڑے مسلز بنے ہو, ان کے لیے امیر المومنین کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بڑے منحنی تھے, کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں تھے, چھوٹے قد کے تھے. وہ تو بعد کے ایام میں جا کے ان کا تھوڑا ورنہ اوائل میں جب امیر المومنین نے جو بدر کی جنگیں لڑی اس میں تو بڑے منحنی تھے. جسم تھوڑی آپ کو میدان میں ٹھہرنے کی دعوت دیتا ہے. ایسے ایسے لوگ بھاگتے نظر آئیں آپ کو. جی ہمارے ہیں یعنی امیر المومنین جو تھے وہ پستہ قد نہیں ہے, لیکن یہ درمیانے قد کے تھے. اور درمیانے قد کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں عربوں کا جو قد وغیرہ تھا وہ بلند تھا. اچھا خیر یہ گفتگو ہم بعد میں رکھتے. تو ایک تو یہ تو ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی عمل ہو, ہاتھ سخاوت کر رہا ہو, انسان شجاع ہو, تلوار چلا رہا ہو, تو ہاتھ نہیں تلوار چلاتا, نفس جو ہوتا ہے اس میں شجاعت ہوتی ہے, نفس میں سخاوت ہوتی ہے, نفس میں عبادت ہوتی ہے, نفس میں تقویٰ ہوتا ہے. ایسے ہی نا حضور, ایسے ہی نا میرے بھائی. اگر نفس میں ہر چیز ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے ہاتھ نہ ہو تب بھی سخی ہوگا, ہاتھ نہ ہو تب بھی شجاع ہو سکتا ہے, پیر کٹ جائیں تب بھی جو ہے وہ شجاع ہو سکتا ہے, پیر کٹ جائیں انسان کی یعنی آپ ماتھا زمین پہ نہیں رکھ سکتے تب بھی بہترین متقی ہو سکتے. کیوں؟ نفس ہے. اگر نفس میں پاکیزگی ہے تو کائنات میں ہر چیز ہے. اب دیکھیے ذرا غور کیجئے, یعنی نفس اگر رسول خدا کا ہے تو رسول خدا کا کوئی عمل, ہر عمل ان کا پیک پہ ہے. ایسے ہی نا زبر بھائی, ہر عمل جو عمل رسول خدا نے کیا, اگر کوئی عمل یا کوئی صفت جو ہے وہ رسول خدا سے متصف نہیں ہے, ان سے اٹیچ نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ عیب ہے, صفت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ عیب ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے جیسے منافقین نے کہا اے رسول تو در حقیقت جو ہے وہ اللہ کا نبی ہم مانتے ہیں. سورہ منافقون میں اللہ نے کہا کہ یہ سچ تو کہہ رہے ہیں مگر یہ ہے جھوٹ, کیونکہ اندر سے تجھے نہیں مان رہے. تو منہ سے سچ کہہ رہے تھے لیکن اندر سے رسول کے ساتھ نہیں تھے. اللہ نے ان کا سچ بھی جھوٹ قرار دیا, عیب بنا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات, کیا عجیب بات. تو دیکھیے, تو جب نفس ہے رسول کا تو فیصلہ جو بھی ہو رہا ہے, چاہے عبادت کے لیے, شجاعت کے لیے, تقویٰ کے لیے, صداقت کے لیے, سخاوت, جو بھی رسول فیصلہ کر رہے ہیں وہ رسول کے اعضاء نہیں کر رہے ہیں, وہ رسول کا نفس کر رہا ہے. کس قدر خوبصورت بات ہے سہیل بھائی کہ جب رسول کا نفس خود پاکیزہ ہے تو دوسرے کو پاکیزہ کرے گا نا. تو رسول کے فیصلے جتنے بھی ہوں گے وہ نفس کی وجہ سے. بس یہ دیکھیے رسول کو علم تھا کہ ایک وقت ہوگا کہ میں چلا جاؤں گا, تو سورہ دیکھیے کمال, دیکھیے کہ رسول خدا نے جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. اس وقت بھی لوگوں کو فیصلوں کی ضرورت ہوگی, کوئی نہ کوئی ہوگا جو میری طرح, میرا نفس جس طرح فیصلہ کرتا ہے وہ مثالیں سامنے لے کے آئے. ابنا انا و ابنا اکم, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. و نساء انا و نساء اکم, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. انفسنا و انفسکم, ہم اپنے نفسوں کو لے. تو اب دیکھ لو کہ رسول کا نفس بن کر کون گیا ہے. تو یہ بات مان لیجئے کہ اگر سامنے عائشہ ہے یا معاویہ ہے یا کوئی ہے, تو یہ جو رسول جو جنگ علی ابن ابی طالب نے لڑی ہے, یہ جنگ لڑنے کا فیصلہ علی کا نہیں ہے. رسول ہوتے تو بھی عائشہ سے لڑتے. ہم ایک دوسرے پہنچے بھائی, رسول ہوتے تو بھی عائشہ سے لڑتے, رسول ہوتے تو معاویہ سے لڑتے, طلحہ اور زبیر سے لڑائی کرتے, ان کو قتل کرنے کی در پہ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ علی ایک نفس سے رسول بن کر فیصلہ کر رہے. تیسری چیز کتاب کی تعلیم, کتاب کی تعلیم. بھئی امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ میں بہت شجاع ہوں, بلکہ شجاعت کے معاملے میں کہا کہ رسول سے زیادہ شجاع کوئی نہیں. پوچھا گیا کہ آپ شجاع بہت ہیں, کہا نہیں مجھ سے زیادہ شجاع رسول ہیں. کہا آپ کی فضیلت, آپ کس کو اپنی فضیلت سمجھتے ہیں؟ کہا قرآن کی ایک آیت نے میری فضیلت بیان کی. اور کیا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم,
اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم نہیں، کتاب کا علم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری گفتگو پہنچ رہی ہے نا؟ قرآن کا علم نہیں. یہ وجہ ہے کہ جو ہی خلافت کے تخت پہ پیر رکھا ہے تو سب سے اوپر جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں گئے، کیونکہ یہ علی رسول کا نفس ہے، یہ علی رسول کا نفس ہے. بالکل اس مقام پہ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد جو جملہ کہا وہ یہ، بلاؤ ان کو جو قرآن سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، علی یہاں بیٹھ کر قرآن سے فیصلہ دے گا. پھر یہاں پہ رکے نہیں، اور جو توریت سے فیصلہ لینا چاہتا ہے وہ توریت سے علی فیصلہ کرے گا، زبور سے لینا چاہتا ہے زبور سے، صحیفوں سے لینا چاہتا ہے صحیفوں سے، کیونکہ جو کچھ لوح محفوظ پہ ہے علی اس جگہ بیٹھ کر ان تمام تحریروں کو دیکھ رہا ہے. تو کہا کہ مجھے نبی کی گواہی اس لیے کہ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. رسول خدا نے اس حوالے سے پورے اسلامک لٹریچر میں کتاب کی تعلیم دینے کے حوالے سے صرف ایک دی، اور کیا دی ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. کوئی دوسرا لٹریچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، علم وہ ہے جو اللہ کی بھی ذاتی صفت ہے، علم وہ ہے کہ جو رسول خدا کی بھی ذاتی صفت ہے، اور علم وہ ہے جو امیر المومنین نے بھی کہا کہ میری ذاتی صفت ہے. تو یہ علم جس کی تعلیم دی جا رہی ہے، چاہے وہ قرآن سے ہو، چاہے توریت سے ہو، زبور سے ہو، ابراہیم کے صحیفے ہوں، آدم کے صحیفے ہوں، کسی کا صحیفہ ہو، وہ تمام علم کی تعلیم در حقیقت اب وہ دروازہ علی ہے. اچھا، دروازے کا ایک کمال بس ایک دیکھ لیجئے کہ دروازے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دروازہ وہ واحد چیز ہے، نبی شہر علم، علی دروازہ. دروازے کا کمال یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو بھی آئے گا وہ دروازے سے گزر کے جائے گا، علی سے، علی کو پہچانے تو پھر آگے شہر میں جانے کی آپ کے پاس آپشن ایسے ہی سب. لیکن یہ کسی نے سوچا کہ دروازہ جو سامنے ہوگا اس کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے، اور جو شہر جتنا پھیلا ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہوتا ہے. آپ یہ بات سمجھ، یہ دروازہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ہال کتنا بڑا ہے، اور میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں دوسری طرف تو یہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ لیں؟ اگر اختیار دروازے کے پاس ہوگا تو وہ اس کے لیے کھلے گا کہ جو صحیح نیت کے ساتھ آیا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے. دروازے رکھے اس لیے آتے ہیں جو بری نیت سے آتے ہیں ان کو روک لیں. دروازے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو بری نیت سے آئے دروازہ وہاں اس کو روک لیں. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ پہلے آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھیں، علی ابن ابی طالب کو سمجھنے کے بعد رسول خدا کے افعال و اقوال پہ غور کریں تو آپ کے پاس جو کتاب کا علم ہے وہ آپ تک پہنچے گا. آخری جو چیز ہے وہ حکمت ہے. حکمت کیا مطلب کیا ہے میں نے بتا دیا اس سے پہلے، لیکن قرآن پورا لٹریچر دیکھیں کہ جو لٹریچر ہے حکمت پر وہ ایک بات صرف ایک حدیث دیتا ہے جو رسول خدا نے کہا کہ انا دار الحکمہ. اور تمام سنی شیعہ لٹریچر کی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی شیعہ لٹریچر کی نہیں پڑھ رہا. انا دار الحکمہ وعلی بابها. یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ ایسنس ہوتی ہے. تعلیم قرآن کی ہو بھی جائے پھر بھی ایسنس کے قرآن کی تعلیم کو استعمال کہاں پر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، کہاں پر کم کرنا ہے، کہاں پر زیادہ، یہ دماغ ہے. یعنی قرآن اگر ایک جسم ہے تو حکمت اس کا دماغ ہے، ایسنس ہے. تو یہ ایسنس جو ہے وہ در حقیقت تو کیا کہا؟ اچھا یہ کیونکہ گھر ہے، گھر ہمیشہ شہر میں ہوتا ہے. پورے علم میں علم کا جو ایسنس ہے وہ گھر ہے، اور گھر کا دروازہ بھی علی ابن ابی طالب. یعنی آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھیں گے تو شہر میں داخل ہوں گے. اب رسول کو سمجھیں گے، اب رسول کی موٹیویشن کو سمجھیں گے تو حکمت کے لیے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر پھر آئیں گے. علی ابن ابی طالب سے پھر جو ہے مشاورت کریں گے، پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی نا قرآن مجید نے سورہ لقمان میں کہا یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ خیر، جس کو ہم نے حکمت دی اوتیا خیرن کثیرہ، ہم نے اسے خیر کثیر بھی دی ہے. جس کو حکمت مل جائے اسے خیر کثیر بھی ہوتی ہے. اور خیر کثیر کے لیے تمام شیعہ علماء اس بات پہ کہ انا خیر کثیر کی اگر کوئی مقدار قرآن میں کہیں ڈیفائن ہوئی ہے تو وہ صرف ایک جگہ، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور کوثر فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. معلوم یہ ہے کہ اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے علی کو سمجھیں، علی کو سمجھ کے پھر رسول کو سمجھیں گے. جب رسول کو سمجھیں گے تو رسول پھر آپ کو علی کی طرف بھیجیں گے. جب علی
علی کے اس دروازے پہ آئیں گے جو حکمت کا، تو اس میں داخل ہونے کے لیے اب جو آگے آپ کے پاس اسرار آئیں گے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کے لیے ہوں گے. برائے عظمت سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. تو امام جعفر صادق نے کسی پولیٹیکل جو ہے اس میں، اس لیے کہ یہ 4 جو کنڈیشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ضرور مسنگ تھا. یا حکمت نہیں تھی، یا قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں نہیں تھا، یا اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس نہیں ہو رہا تھا، یا قرآن کو جو تلاوت کرنے کے لیے امیر المومنین کا معیار ہے اس کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. جہاں پر یہ چاروں چیزیں مکمل ہوں وہاں پر امام نے جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہوگا جب امام خود آئیں گے، کیونکہ امام خود وارث ہیں. تو اس لیے امام اٹھیں گے تو سب کو ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن اگر امام نہ اٹھے تو آپ کے اوپر یہ وجوب نہیں ہے کہ آپ کسی اس میں ایک دو بلند آواز سے درود پڑھ دیں. بس اتنی سی بات ہے. محمد 1-2 منٹ کے بس مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے. تو امام جعفر صادق کا یہ مقام، اس لیے یہ 4 چیزیں اگر کہیں پر اکٹھی ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ امام ضرور رسپونڈ کرے گا. لیکن جب لوگ مس کر جاتے ہیں، 4 جاب ڈسکرپشن میں سے 4 چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہی امام جعفر صادق 4000 سے زیادہ طالب علم ہیں، کتنی ہی کتب لکھی گئی، لیکن ایسے امام کو جس کو اس وقت سب امام تسلیم کر رہے تھے. ابو حنیفہ نے امامت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، امام مالک نے امام ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، امام شافعی نے امام ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. ان کو تو 3 جنریشنز کے بعد جا کے ان کے طالب علموں نے امام قرار دیا، تو ان کو تو قبر میں پتہ چلا کہ ہم امام ہیں، لیکن امام نے تو دعویٰ کیا. ایسے امام کو اس وقت کے خلیفہ نے اس انداز سے ٹریٹ کیا کہ جیسے کائنات میں یہ سب سے زیادہ حقیر انسان ہے. معذرت، ہر جگہ پہ کوشش کی گئی کہ امام کی عزت کم، اور جب دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، علم کی روشنی چھلک رہی ہے، تو پھر آخر کار زہر دے کر امام کو شہید کرانی گئی. آپ جانتے ہیں نا کہ امام جعفر صادق کا ایک بڑا مشہور قول کہ لوگ جو ہے وہ امام جعفر صادق کے گھر سے گریہ کی آواز سنا کرتے تھے. جب محرم قریب آتا تھا تو گریہ کی آواز سنا کرتے تھے، اور امام کے گھر کا ماحول بدل جایا کرتا. اور امام نے بہت سے قول دیے ہیں کہ ہر عبادتیں بہت بلند ہیں، لیکن میرے جد کے لیے رونا بہت بڑی عبادت ہے. تو امام نے اپنے والد امام باقر شاہد ہیں کربلا کے. امام جعفر صادق نے وہ سارے واقعات جو ہیں وہ کسب کیے ہیں، سنے ہیں، جانتے ہیں، اس انسان سے سنے ہیں جو خود کربلا کا حصہ ہے. لہذا امام اس کی روح کو سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کا جنازہ بہت کمال اٹھایا گیا. دیکھیے، ایک انسان کا رول ہے کہ جب وہ بیٹا ہوتا ہے اور باپ جاتا ہے، ایسے ہی نا. آخری 1 جملے 1-2 جملے. دیکھیے بھائی، زندگی میں ہم سب جب بیٹے تھے تو باپ کے جانے پہ جنازہ اٹھائے، جب ہم باپ بنے تو ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ اٹھائے. ایسے ہی ہے نا، یہ 2 ہی لوگ. امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی شان سے امام باقر کا جنازہ اٹھایا ہے، اور امام جعفر صادق وہ ہیں کہ بڑی شان سے امام موسیٰ کاظم نے ان کا جنازہ. میں کہتا ہوں مولا آپ بڑے خوش قسمت رہے ہیں، کیونکہ آپ جب باپ تھے تو آپ کو وہ موقع میسر آیا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو گرد دیکھا، اور جب شہید ہوئے تو تکلیف تو تھی، لیکن تکلیف کم ہو جاتی ہے عزیزان گرامی. یعنی عزیزان حسین، تکلیف بہت کم ہو جاتی ہے. کب؟ چاہے زہری آپ کے جسم میں حلول کیوں نہ ہوا ہو، اگر سامنے بیٹیاں بیٹے موجود ہوں. ایسے ہے نا، ایک باپ حسین وہ ہے کہ جسے
کبھی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑا. باپ اس کام کے لیے ہوتے نہیں. میں نے عرض کیا نا, باپ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹے جنازہ اٹھائیں گے. ایسے ہی باپ اس کام کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں کہ کبھی کسی بیٹے کے کو اپنی گود میں لے کے اس کے سینے سے برچھی نکالیں اور جگر اور دل ساتھ آ جائے. یہ تو باپ, کسی باپ کی خواہش. میں کہتا ہوں مولا یعنی بہت ہی زہر سے آپ کا جگر کٹ گیا ہوگا, دل پھٹ گیا ہوگا, مگر مولا اپنا جگر پھٹنا, اپنا دل پھٹ جانا, اپنا جگر پارا پارا ہونا آسان ہے. بیٹے کا دل پھٹتا ہوا دیکھنا اور جگر پارا پارا ہوتے بہت مشکل کام ہے. اور مولا یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب امام باقر کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. آپ جوان تھے نا, تو مولا ذرا, جب باپ بہت تکلیف میں تھے آپ کے, میرا امام شہید ہو رہا تھا امام باقر, تو مولا آپ ان کے ساتھ تھے, آپ ان کو گلے لگا رہے تھے, کبھی ان کو اٹھاتے تھے, کبھی بٹھا دیتے تھے, کبھی لٹا دیتے تھے. بے چینی بہت. اور آپ جانتے ہیں نا, حرکت ہو جانا ایسے موقع پہ, ایسے مواقع پر جب کہ زہر سرایت کر چکا ہو, حرکت سے بہتری آتی ہے کیونکہ خون کا نظام تھوڑا چلتا ہے, کبھی لیٹنے سے بہتری آتی ہے. تو کس قدر بہتری تھی, کم از کم گو کہ جگر کٹ رہا تھا, دل پھٹ رہا تھا, مگر بیٹے کا ہاتھ تھا تو اس سے کچھ نہ کچھ تو بہتری آتی ہوگی. اچھا چلیے نہیں بہتری آتی, مگر بیٹے کا ساتھ ہونا کس قدر بڑی خبر ہے, کس قدر بڑی خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ایک منظر وہ ہے کہ ادھر سجاد کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ارے پیروں میں زنجیریں. اللہ اکبر. اب ایک کے بعد ایک سر آ رہا ہے, ایک کے بعد ایک سر ہے. کبھی اکبر کا سر آتا ہے, سجاد دیکھتے ہیں, کبھی قاسم کے ٹکڑے آتے ہیں, سجاد دیکھتے ہیں, کبھی اقربا, کبھی عزا, ارے کبھی وہ ننھے سے اصغر. اور پھر ایک مقام آ جاتا ہے, آپ تو اپنے باپ کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں نا, سجاد حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتا ہے. ارے وہ چہرہ کہ جہاں پہ کوئی خون نہیں تھا, سارے جسم کا خون اس چہرے تک پہنچا, سرخ ہوا. سجاد کا چہرہ پہلے سرخ ہوا, پھر اس کے بعد نیلا پڑنے لگا. ارے نیلا پڑتے دیکھ کے وہ زینب کہ جو اونٹ پر تھی, جس کے ہاتھ بندھے, زینب نے دو جگہ, آپ بہت گریا کرتے ہیں نا کہ عباس, یاد ہے ام البنین اپنے وقت میں مدینہ میں جب ان کو یہ خبر ملی نا کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے تھے اور عباس زمین پر گرے تھے اور ان کے گال زمین پر سب سے پہلے, تو چیخ مار کے بیٹھ گئی تھی, سنبھل نہیں سکی تھی. اللہ اکبر. اس عباس کے بغیر ہاتھوں پہ گرنے پر آپ کتنا گریا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ زینب تھی جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب سجاد کو دیکھا نا کہ حسین کے سر کو سجاد دیکھ رہے ہیں, چہرہ سرخ سے پیلا, پیلے سے نیلا اور نیلے سے روح قبض ہونے والی ہے. ارے زینب نے بندے ہاتھوں سے اپنے آپ کو زمین میں, سجاد میری طرف کبھی دیکھو زمین پہ گر رہی ہے. اللہ قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تیری شان کریمی بلند ہے. یہ جو ہمارے مومنین ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, پروردگار ہماری اس مجلس کو, اس اکٹھا ہونے کو عبادت میں قبول فرما. مومنین جتنے جو حاجات لے کر آئے ہیں, پروردگار تو جانتا ہے, ہم کمزور ہیں, جتنی جائے شریعت ان کو پورا فرما. جتنے مومنین یہاں, اس کے علاوہ جہاں جہاں مسلمان کی جان مال عزت آپ لوگ حفاظت فرما. غزہ میں, یمن میں, پاکستان میں, جہاں جہاں پہ مسلمان اس وقت مشکل شکار ہیں, پروردگار ان کو فتح و نصرت عطا فرما. ظالمین کو پروردگار نیست و نابود فرما. یا رب العالمین ہمیں تکبر, نفاق, ریاکاری, جھوٹ, غیبت, زنا, دنیا کے شر و شرک سے بچا. یا پروردگار ہمیں صرف مجلس سننے نہیں بلکہ مجلس کے بعد امام جعفر صادق کی سیرت و کردار پہ عمل کرنے کی. پروردگار تیری شان کریمی بلند ہے. اپنے والدین جہاں حیات ہیں ان کی خصوصی خدمت کی توفیق دے, حیات نہیں ہے تو ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے. ہمارے آپ کبھی اس کو انڈرمائن نہ کیا کریں, خدا کی قسم. جو بزرگ ہیں, میں اس لیے نہیں کہ زوار بھائی بیٹھے ہوئے, زوار بھائی ہیں,
یہ بزرگ ہماری زینت ہے مجالس کی، رحمت ہیں، خدا کی قسم برکت قسم. اس بندے سے پوچھیں جس کا باپ نہیں ہوتا، ان کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں تو مجھے طاقت مل جاتی ہے. اللہ جزا عطا کرے. پروردگار ان تمام بزرگوں کو طول عمر عطا فرمائے، جوانوں کو صالحین میں شمار فرمائے، ہماری جو مائیں ہیں ان کو فاطمۃ الزہرا کی کنیز بنائے. پروردگار اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تیری شان کریمی بلند ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن و محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما، مگر اس سے پہلے ہمیں امام زمانہ کے قابل بنا. ہمارے دل پاک و پاکیزہ ہوں، ہمارے گھر پاک و پاکیزہ، ہماری امام بارگاہیں پاک و مسجدیں پاک و پاکیزہ ہوں. میں درخواست کروں گا کہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سید محمد نفیس، عبد النساء، مہر جہاں، انوار رضا، نازش حسین، ان تمام کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ، سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. زوال میں آپ کو مائک دے دوں.